ایک سمجھنے کا، سمجھانے کا، جو انسان کی سوچ اس کے کردار پر پڑتی ہے اور اس کو اس کے کردار سے یہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بات کرتے ہیں تو وہ لاجک مانگتا ہے، آگے لاجک، منطقی لوگ ہوتے ہیں، منطقی لوگ لاجیکلی بات کرتے ہیں۔ میں ابھی قرآن کی صورت کی طرف آپ کی نشاندہی کروں گا تو ہمارا بچہ اس صورت کو پڑھتا ہے، لیکن کبھی بھی اس انداز میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، لاجیکلی بات۔ آپ کسی سے کہیں گے یار پالک کھایا کرو، اسپینچ کہتے ہیں اس کو، پالک کھایا کرو، وہ کہے گا پالک کے کیا فوائد ہیں؟ لاجیکلی آدمی ہوگا تو سامنے یہ سوال کرے گا فائدہ کیا ہے بھائی پالک کھانے کا؟ مرغی کی بریانی کھانے کے لیے سوال نہیں کرے گا، پالک کہیں گے تو وہ سوال کرے گا کہ کیا فائدہ ہے اس کا، کیوں کھائیں؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ پالک کھانے سے تمہاری آنکھوں کو فائدہ ملے گا، تمہاری روشنی کو، آنکھوں کی بینائی درست ہوگی، اچھی ہوگی، آنکھوں کی بینائی اچھی ہوگی تو وہ کھائے گا۔ اور بھی اس کے فوائد ہیں، یہاں پر لکھے ہیں کہ آئرن ڈیفیشنسی کا رسک بھی ختم ہو جاتا ہے، اور بھی فوائد ہیں یہاں پر۔ قرآن نے بھی اس قسم کا خطاب کیا، مصطفیٰ کریم سے فرمایا قل، اے محبوب کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بچپن سے پڑھ رہے ہیں نا، جب سے ہم نے صورتوں کے ترجمے کرنے سیکھے اور یاد کرنے سیکھے، سب سے پہلے یہی صورت سکھائی جاتی ہے اسکول میں۔ سورہ اخلاص بچے کو آتی ہے، لیکن اللہ کو ایک مانے اگر کوئی لاجک کا سوال کر دے کہ کیوں، وائی کا سوال کھڑا کر دے کوئی غیر مسلم، تو کیا جواب ہے میرے پاس، آپ کے پاس؟ قرآن نے یہ جواب سکھایا، مایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ ایک ہے تو تم نے کیا جواب دینا ہے، اس پر دلیل مانگے تو جواب کیا دینا ہے؟ فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اس کے جوڑ کا بھی کوئی نہیں۔ جب اس کے ماں باپ ہی نہیں، اس کی زوجہ ہی نہیں، تو پھر وہ تنہا ہے، اکیلا۔ لاجک بیان کی قرآن نے، لاجک بیان کی۔ اس اینگل سے ہم نے شاید سورہ اخلاص کو کبھی بھی نہ لیا ہو، تو بعض لوگ اس طور پر بھی سمجھتے ہیں۔ تو انسان کی مختلف قسمیں ہیں، کوئی دیکھ کر سیکھتا ہے، کوئی بیان سے سیکھتا ہے، کوئی جذبات اور احساسات جس کو ایموشنز کہتے ہیں اس سے سیکھتا ہے، اور کوئی لاجک کا سوال کر کے اپنی تسلی کرتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو دعوت فکر دیتی ہیں کہ سوچ کا اثر جب انسان کے کردار پر پڑتا ہے، کس طریقے سے یہ معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور کس طریقے سے آپ اپنا میسج دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور دوسروں کو سکھا سکتے ہیں۔ یہ قرآن نے آج ہمیں سکھایا۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔